بندہ پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی نسخہ بتاؤ میری نا مردانہ طاقت بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے نسخہ بتاؤ میرے نا ٹانگوں میں جان آ جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے نسخہ بتاؤ میرے گردے پراپر پرفیکٹ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب مجھے نسخہ بتاؤ میرا معدہ ٹھیک ہو جائے. لیکن سچ بتاؤ کیا روزے کے آنے کے اوپر ہمیں یہ فکر ہے کہ میں نے اپنے صبر کو اس دفعہ کتنا بڑھانا ہے, اپنی برداشت کو کتنا بڑھانا ہے, اپنے حوصلے کو کتنا بڑھانا ہے, اپنی طاقت کو کتنا بڑھانا ہے, اپنی قوت کو کتنا بڑھانا ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے. میرے محترم بھائیوں یہ رمضان نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ آپ کے پورے بدن کے ہر جز کا علاج ہے, علاج ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, واللہ یورپ میں ریسرچ ہوئی کس بات پہ, انہوں نے لوگوں کو, ایسے مریضوں کو جن کو کینسر ہو گیا جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہو سکتے نہیں ہیں, میرے محترم بھائیوں ان کو 25 سے 30 دن بھوکا رکھا گیا. ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو بھوکا رکھا گیا. ان کو بہت کم کھانا دیا جاتا تھا سورج نکلنے سے پہلے, اور اس کے بعد دیا جاتا تھا سورج غروب ہونے کے بعد. میرے محترم بھائیوں 25 دن کے بعد ان لوگوں کے جسموں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی, ان کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی, اور ایسی تبدیلیاں کہ ڈاکٹر دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ جن کے جسم کام نہیں کر رہے تھے, جن کا معدہ کام نہیں کر رہا تھا, جن کے جگر کام نہیں کر رہے تھے, جن کی چھوٹی اور بڑی آنتیں کام نہیں کر رہی تھی, جن کے گردے پراپر کام نہیں کر رہے تھے, جن کا امیون سسٹم چل نہیں رہا تھا, میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ان کے جسم دوبارہ کام کرنا شروع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ صحت ہے, روزہ صحت ہے, اور روزے میں طاقت ہے, اس میں قوت ہے, اس میں صبر ہے, اس میں برداشت ہے, اس میں حوصلہ ہے. اور سچ بتاؤ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ میرے محترم بھائیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر ایک آزمائش سمجھ لیا. یقین جانو اس رمضان ایک بار یہ 30 یا 29 دن اپنے رب کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو جو رب چاہتا ہے, وہ سنو جو رب چاہتا ہے, وہ بولو جو رب چاہتا ہے, وہ چاہو جو رب چاہتا ہے, وہ سوچو جو رب چاہتا ہے, اور روزہ رکھو جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے. اور کیسے رکھتے تھے؟ مومن ایک آنکھ کھاتا ہے اور کافر. اور بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں جیسے جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں کرتے گئے, جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ, آپ کا قیام, آپ کا رکوع, آپ کی قرآن کی تلاوت, آپ کے اذکار, آپ کا صدقہ خیرات, آپ کا راتوں کا اٹھنا, راتوں کو اپنی امہات المومنین کو جگانا, جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے, اس طرح اس رمضان کر کے دیکھو. ایک رمضان زندگی کا تہیا کر لو کہ میں ایسے گزاروں گا جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا. یقین جانو اگر وہی کیفیات, وہی لذات, وہی طاقت, وہی قوت, وہی فرحت جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتی تھی, اگر آپ لوگوں کو نہ ملے تو پھر کہنا. میرے محترم بھائیوں یہ رمضان نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بہترین ٹریننگ کے دن ہیں, تربیت کے دن ہیں, ایکسرسائز کے دن ہیں. اور ان دنوں کو ویسے گزارو جیسے میرا رب چاہتا ہے. اور رب کیسے چاہتا ہے؟ وہ پورے کا پورا سانچہ, وہ پورے کا پورا پیٹرن, طریقہ
پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مل گیا. جو کرے گا انشاءاللہ وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ہوں گے میرے محترم بھائیوں وہ بھی وہیں پہ ہوگا, کیونکہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے انہی کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے اس رمضان کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے, اور جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.